بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد کو منظور کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ حضرت ابو بکر کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانک کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں جانے دو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بس آپ کے اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرے ماں باپ فدا ہوئے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ساتھ اے اللہ کے رسول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوا کی پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب ہوئے، جن میں ابو جہل، ابو لہب اور ابی بھی موجود تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات زیادہ تاریک ہو گئی تو یہ لوگ ہاتھ لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم ہمیشہ جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جس ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی یہ تلاوت فرما رہے تھے، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔
اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑی کے غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ کے دروازے پر دیکھ کے پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنا کام کر گئے۔ انہوں نے کہا با خدا ہم نے انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی رستہ ہو جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے وہ رستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا رستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جن سے رسول اللہ کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، حضرت ابو بکر نے پہاڑ کے دامن پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کی بجائے پہلے مجھے اس سے پالا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہ بند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ کے چہرے پر ٹپک پڑے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لاب دہن لگایا اور فوراً وہاں کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہاں آپ نے اور حضرت ابو بکر نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سینچر اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اسی دوران حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے، پھر دونوں کے خلاف سازش کی جو باتیں سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کے غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی بکریاں ہانگ کر عامر بن فہیرہ چلے جاتے۔ 3 راتیں انہوں نے یہی کیا۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے، لیکن حضرت علی سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئی، ان سے پوچھا تمہارے باپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا با خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم وقت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کی بالی گر گئی۔
اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر کے تمام وسائل کام میں لائیں گے۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام رستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت ہوئی جا رہا اور نہایت گڑا مسلح پیرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کر دی کہ سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دھانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو بکر نے فرمایا، میں نبی کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ ایک معجزہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے۔ 3 روز کے مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ و دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ اس مقصد کے لیے عبداللہ بن اریکت، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کے غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب 2 شنبہ کی رات آئی، جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی، تو عبداللہ سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان دونوں سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ ادھر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی زاد سفر لے کر آئی، مگر اس میں لٹکانے والا بندل لگانا بھول گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا اس میں بندن ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور دونوں حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرے سے کمر باندھ لی۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ اور ابو بکر نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبدال بن اریکت نے ساحل کا رستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے میں دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک چادر بچھا کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول، آپ سو جائیں، میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، وہ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں دے سکتا ہوں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لوں۔ پھر اس نے ایک کعب میں تھوڑا سا دودھ دھویا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پیش کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسے پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ ان کی طرف جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔
اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑھتا تو وہ حضرت ابو بکر سے پوچھتا کہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے رستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہ وہی رستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا رستہ مراد لیتے تھے۔ تو ویورز، اس سے ہماری اگلی ایپیسوڈ میں مدینے کے سفر کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کا بھی ذکر ہوگا، اور قباء میں تشریف آوری اور مدینہ میں داخلہ کے درمیان میں جو واقعات ہوئے ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہجرت مدینہ کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب سے مدد فرمائی اور انہیں قریش کے شر سے محفوظ رکھا، اور کس طرح راتوں رات انہوں نے مدینے کا سفر کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے چھپ چھپا کر مدینے کا سفر جاری رکھا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بولے با خدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز چرانے گئی ہوئی ہیں اور یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ معبد بولے اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کیا کچھ دودھ ہے؟ وہ آگے سے بولے وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دھو لوں؟ وہ بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لیں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد کا ایک بہت بڑا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا۔ اس میں اتنا دھوا کہ جھاگ اوپر آ گئی۔ پھر معبد کو پلایا اور پی کر شکم سیر ہو گئیں، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے، اور اس کے بعد خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دھوا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں بھی دور دراز چرانے گئی ہوئی تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری کا کوئی وجود نہ تھا۔ بولی با خدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی گزرا جن کی ایسی بات تھی اور ان کے یہ حالات تھے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کریں۔ اس پہ معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی رستہ ملا تو ضرور ایسا کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز گونج رہی تھی جسے لوگ سن رہے تھے، مگر اس کے بولنے والا کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیر مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بلائی مکہ سے نکل آیا۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے۔ اس جن کے شاعری کے الفاظ یہ تھے اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے کسی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کی اس خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے میں تھے کہ راستے میں سراقہ بن مالک آپ کا تعقب کیا۔
اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بن مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند لوگ دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھے سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کا تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے جبکہ ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور اس سے میں گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا کہ وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رسول اللہ کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دید کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق حضرت ابو بکر کی بھی ایک روایت ہے اور ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آئے تھے کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ اس ٹائم میں جب سراقہ ہمارے بالکل پاس تھے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والے ہمیں آ لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام ملے کہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ حضرت عروت بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح حرا کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے۔ ایک طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھنک رہی تھی، تشریف لا رہے تھے۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھر کے استقبال کے لیے امڑ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔
مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کے تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے حضرت ابو بکر کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے سعد بن خیثمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھی انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے قیام میں اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو النجار کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی، چنانچہ وہ تلواریں حائل کیے حاضر تھے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینے کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ اس نماز میں کل 100 آدمی تھے۔ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گیا اور اسی دن اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر آدمی کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ ان کے ہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہے، تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور رک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننھال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ سے عرض و معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن عزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب نے فرمایا، میرا۔ اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کیلولا کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلے، میں ان کا انتظام فرما دیتا ہوں، اللہ برکت فرمائے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھی، لے کر آئے تھے۔
البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس رہ گئی. انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا اور جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت اب بلال کو بخار آ گیا. میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفا پہنچا دے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے. یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہوا. مدنی زندگی 3 مراحلوں پر مشتمل تھی جو ہم آنے والی اپنی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، جس میں پہلا مرحلہ فتنے اور اضطرابات پر تھا. اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور باہر سے دشمن نے مدینہ کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی. دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری منتہی ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.